بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ منتشرہ اور وجودیہ لا دائمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو قضایہ مرکبات ہیں، مرکبات کے جو کل 7 قضایہ ہیں، ان میں سے جو 3 قضیے تھے وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیے تھے۔ دو قضیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور جو باقی 2 قضیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کے 2 سبق کے اندر جو ہم نے قضیے پڑھنے ہیں ان میں سے ایک ہے قضیہ منتشرہ، جو کہ مرکبات کے اعتبار سے قسم بن رہی ہے نمبر 4، اور جو اگلی قسم ہے وہ ہے وجودیہ لا دائمہ، جو کہ مرکبات کی قسم نمبر 5 ہے۔ منتشرہ دیکھ لیں کس کو کہتے ہیں؟ قضیہ منتشرہ کہتے ہیں کہ اگر اول قضیہ منتشرہ مطلقہ ہو اور دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہو تو اس پورے قضیہ مرکبہ کو قضیہ منتشرہ یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منتشرہ مطلقہ کے اندر جو محمول ہے اس کا اس بات موضوع کے لیے یا پھر محمول کی نفی موضوع کے لیے ہوتی ہے، وقت متعین کے اندر نہیں ہوتی ہے بلکہ وقت غیر متعین کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے منتشرہ مطلقہ۔ یہ تو ہو گیا پہلا قضیہ، اور دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جب ان دونوں قضیوں سے مل کر بنتا ہے اور پہلا منتشرہ مطلقہ ہو دوسرا مطلقہ عامہ ہو تو اس پورے قضیے کو قضیہ منتشرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں دونوں کی دونوں مثالیں آپ دیکھ لیں۔ پہلی مثال ہوگی موجبہ کی، دوسری مثال ہوگی سالبہ کی۔ کل حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما لا دائمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلا قضیہ یہاں تک ہے، وقتا ما تک۔ اب یہاں پہ دیکھیں کل حیوان، حیوان موضوع ہے، متنفس یہ محمول ہے۔ محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہو رہا ہے ضروری اور لازمی طور پر وقت ما، وقت غیر متعین کے اندر۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر حیوان ضروری طور پر وہ سانس لینے والا ہے وقت غیر متعین میں۔ تو اب یہاں پر ایک وہم ہو سکتا تھا کہ جو ہر حیوان ہے وہ سانس لینے والا ہے وقت غیر متعین میں، تو سانس لینے والا ہے تو کیا ہمیشہ ہمیشہ وہ سانس لینے والا ہے؟ تو پھر اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمہ کا لفظ لے آئے ہیں۔ تو لا دائمہ کیا ہے کہ اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں قضیہ مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف۔ تو موجبہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ اول قضیہ ہے وہ سالبہ ہے، لہذا دوسرا قضیہ یہ موجبہ ہوگا اسی اصول کے مطابق جو کہ میں آپ کو سبق نمبر 15 میں بتا چکا ہوں۔ تو اصل میں جو دوسرا قضیہ نا وہ یہ ہے لا شیء من الحیوان متنفس بالفعل، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر حیوان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سانس لینے والا ہو، بلکہ حیوان کا کوئی فرد بھی تینوں زمانوں میں سے ہر زمانے کے اندر سانس لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر وہ ماضی میں سانس لے رہا تھا، حال میں سانس لے رہا تو مستقبل میں وہ مر جائے گا۔ جو اسی طریقے سے جو بھی حال میں پیدا ہوئے ہیں وہ ماضی کے اندر سانس نہیں لے رہے تھے، ماضی کے اندر تو وہ نہیں تھے موجود۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ یہ سالبہ ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کی طرف لا دائمہ کہہ کے اشارہ کر دیا ہے۔ جو پہلے قضیے سے ایک وہم ہو رہا تھا اسی وہم کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں یہ حیوان یہ موضوع ہے اور متنفس یہ محمول ہے۔ محمول کا جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے موضوع سے۔ کس وقت نفی کی جا رہی ہے؟ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ موجبہ کی مثال۔ اب یہ جو پورا قضیہ ہے لا دائمن تک، اس پورے قضیے میں کل حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما لا دائمہ، اس پورے قضیے کو موجبہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اول قضیہ موجبہ ہے، اور اول قضیہ موجبہ ہو، اول جز موجبہ ہو تو پھر اس پورے مرکب قضیے کو موجبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے سالبہ کی مثال دیکھ لیں۔ لا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت وقتا ما۔ اب یہاں پہ دیکھیں متنفس یہ محمول ہے اور انسان یہ موضوع ہے۔ محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے کہ کوئی بھی انسان سانس لینے والا نہیں ہے ضروری طور پہ، لازمی طور پہ وقتا ما، وقت غیر متعین کے اندر۔ اب یہ دیکھیں یہ تو ہوگی قضیہ سالبہ۔ سالبہ کیوں ہے؟ کیونکہ واضح ہے، کیونکہ محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے۔ تو اب اس میں ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا کوئی بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سانس لینے والا نہیں ہے؟ تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمن کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر وہ سانس لینے والا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو لا دائمن ہے اس سے اشارہ ہوگا کس کی طرف؟ قضیہ مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف۔ موجبہ کی طرف کیوں اشارہ ہوگا؟ کیونکہ اول سالبہ ہے تو لہذا موجبہ ہوگا۔ یہاں پہ اول موجبہ تھا تو لہذا دوسرے قضیے کی طرف جو لا دائمن سے ہم نے اشارہ کیا تھا وہ قضیہ وہ سالبہ ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو نکال کے بتا دیا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ بھی جو میں نے قضیہ نکالا ہے وہ موجبہ نکالا ہے، اور چونکہ دونوں کے دونوں قضیوں کے اندر کلی ہے اول جز، لہذا دوسرا جز یہ بھی کلی ہی ہوگا، دوسرا جز یہ جزئی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا منتشرہ۔ اب آگے چلیں وجودیہ لا دائمہ۔ وجودیہ لا دائمہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں قضیے مطلقہ عامہ ہوتے ہیں۔ تو اگر دونوں قضیے مطلقہ عامہ ہو تو اس پورے قضیہ مرکبہ کو وجودیہ لا دائمہ کہا جاتا ہے، یعنی دونوں قضیوں کے اندر 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہوتا ہے یا پھر محمول کی نفی موضوع سے کی جاتی ہے۔ اب اس کی بھی یہاں پر 2 مثالیں ہیں، ایک اس میں مثال ہوگی موجبہ کی، دوسری اس میں مثال ہوگی سالبہ کی۔ پہلے موجبہ کی مثال دیکھ لیں۔ کل انسان ضاحک بالفعل، یہ تو تھا پہلا جز، لا دائمن یہ دوسرا جز ہے۔
اب پہلے جز میں دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور ضاحک یہ محمول ہے. اب محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہو رہا ہے بالفعل 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یعنی ہر انسان ہنسنے والا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. تو اب اس پہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ کیا ہر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنسنے والا ہے؟ تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمن کہہ کے اشارہ کر دیا ہے، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، یعنی انسان کا کوئی فرد بھی 3 زمانوں میں سے 3 زمانوں میں سے ہر ایک زمانے کے اندر ہنسنے والا نہیں ہے. کسی زمانے میں ہنسنے والا ہوگا، کسی زمانے کے اندر ہنسنے والا نہیں ہوگا. تو اب خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ جو پہلا قضیہ ہے موجبہ ہے، لہذا جو دوسرا قضیہ لے کر آئے ہیں یہ قضیہ سالبہ لے کر آئے ہیں، اور چونکہ اس کا پہلا جز موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، لہذا اس پورے قضیے کو موجبہ کہا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں زمانوں کا ذکر ہے تو لہذا یہ بھی مطلق عامہ ہے، اور یہ بھی زمانے کا ذکر ہے یہ بھی مطلق عامہ ہے. یہاں پر محمول کا اس بات موضوع کے لیے کیا جا رہا ہے، ضاحک محمول ہے، انسان موضوع ہے، تو لہذا یہ موجبہ ہوگا. یہاں پر جو ضاحک محمول ہے اس کی انسان سے نفی کی جا رہی ہے، لہذا یہ سالبہ ہوگا. اب اسی طریقے سے یہ جو دوسری مثال ہے اس کو بھی دیکھ لیں. یہ تو مثال تھی موجبہ کی. اب سالبہ کی مثال دیکھیں، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، انسان کا کوئی فرد بھی ہنسنے والا نہیں ہے بالفعل تینوں زمانوں کے اندر. اب یہاں پہ دیکھیں ضاحک یہ محمول ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے انسان موضوع سے. اب نفی کس میں کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر. تو اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک وہم پیدا ہوا کہ انسان کا کوئی فرد بھی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہنسنے والا نہیں ہے. تو پھر سے ایک وہم پیدا ہوا کہ کیا انسان کا کوئی فرد بھی ہمیشہ ہمیشہ ہنسنے والا نہیں ہے، یعنی کسی زمانے کے اندر بھی وہ نہیں ہنستا ہے. تو پھر اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمن سے اشارہ کر دیا ہے کس کی طرف؟ موجبہ کی طرف. موجبہ کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اول قضیہ یہ سالبہ ہے، لہذا دوسرا قضیہ موجبہ ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر فرد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر وہ ضرور ہنسنے والا ہوتا ہے. تو دیکھیں اب لا دائمن سے اشارہ ہوگا کل انسان ضاحک بالفعل. اب ضاحک محمول ہے، اس کا اس بات کیا جا رہا ہے ذات موضوع کے لیے کس کے اندر؟ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر. تو چونکہ یہ پہلا سالبہ تھا لہذا یہ دوسرا یہ موجبہ آئے گا، اور چونکہ جو اس قضیہ مرکبہ کا اول جو سالبہ ہے لہذا اس پورے قضیے کو ہی قضیہ سالبہ مرکبہ کہا جائے گا، وجودیہ لا دائمہ یہ کہلائے گا. تو 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، منتشرہ اور اسی طریقے سے وجودیہ لا دائمہ. اب جو باقی 2 قسمیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.